کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی، ہم نماز میں فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اسٹیج کے اوپر موجود معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں اور آج آپ کا یہ پروگرام جس میں مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا شرکت کرنا، کیونکہ مدرسے کا مسئلہ تھا اور میں ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، اور وہ مدرسہ بھی اتر پردیش کا مدرسہ ہے۔ چھٹی کا مسئلہ تھا، ہمارے تنویر بھائی نے بہت اصرار کیا کہ شیخ آپ کو آنا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی دعاؤں نے آج کام کیا ہے، ورنہ ناممکن تھا کہ دوپہر 12 بجے میں بنارس میں تھا اور رات 12 بجے میں نیپال کی بارڈر کے قریب، بنارس سے 600 کلومیٹر دور، 700 کلومیٹر دور آپ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور رات کے 1:30 بجنے کے باوجود اتنی اچھی تعداد میں یہ مجمع موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا یہ جذبہ قائم رکھے، اور جس طریقے سے اللہ نے آپ کو دین کی باتوں کو سننے کا جذبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کا بھی جذبہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں،
قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت، جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی، ہم نماز میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں، سورہ عصر، وہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سورہ عصر 103 نمبر کی صورت ہے، اور اس کے اندر ٹوٹل 3 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر 14 شبد ہیں۔ اس سورت کے اندر 14 کلمات ہیں، 14 الفاظ ہیں، اور یہ سورت اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی مہتوپورن ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف اس ایک سورت کو اتارا ہوتا تو بندوں کے لیے کافی ہوتی۔ اس ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم باتیں، اتنی ضروری باتیں بیان کی ہیں کہ اگر قرآن کی باقی 113 صورتیں نہ ہوتی اور صرف یہ ایک صورت ہوتی تو امام شافعی جیسا عالم دین اور امام کہہ رہا ہے کہ کافی ہوتی۔ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے، بیہقی کی روایت ہے، طبرانی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو مدینہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے، یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر، جب دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے تھے، جب دو صحابی آپس میں ملا کرتے تھے تو پہلے ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر کے سناتے تھے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملاقات کرتا تھا تو پہلے سلام بعد میں کرتے تھے، پہلے ملاقات ہوتی تھی تو پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سناتے تھے اور اس کے بعد وہ سلام کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیو، کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آخر اس سورت کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ صحابہ بار بار ایک دوسرے کو یہ سورت پڑھ کر کے سناتے ہیں؟ اس کے اندر کون سا ایسا سبق دیا گیا ہے، اس کے اندر کون سا ایسا پارٹ پڑھایا گیا ہے کہ صحابہ سلام کے پہلے ہی سورت کو پڑھا کرتے تھے؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں ہم اس سورت کو سمجھ لیں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس سورت کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ میں آج کی تقریر جو ہے اسی سورت کے اوپر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ وہ سورت ہے کہ جس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی پرابلم کا حل بتایا ہے۔ جانتے ہو دنیا کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ دنیا کا ہر انسان پروفٹ کے چکر میں، فائدے کے چکر میں، دکاندار دکان پر ٹائم دے رہا ہے فائدے کے چکر میں، نوکری کرنے والا 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے نوکری کر رہا ہے وہ بھی فائدے کے چکر میں، الیکشن کا ٹائم قریب آتا ہے نیتا گھر گھر جاتا ہے، جلسوں میں جاتا ہے، ہندوؤں کے پروگرام میں جاتا ہے، مسلمانوں کے پروگرام میں جاتا ہے، شادیوں میں جاتا ہے، غمی اور میت میں جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ پروفٹ کے چکر میں۔ یہاں تک کہ ایک انسان دوسرے انسان سے میٹھی بولی بول رہا ہے تو اس میٹھی بولی بولنے کے چکر میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ اور کوئی نہ کوئی پروفٹ ہے۔ دنیا پروفٹ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دنیا فائدے کے پیچھے بھاگ رہی ہے،
لیکن قرآن کی یہ صورت بتا رہی ہے کہ سارے کے سارے انسان تو خسارے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں ہے، پروفٹ میں تو صرف وہی لوگ ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں۔ آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس صورت کا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، لاس میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر 4 چیزیں جن کے اندر پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ فائدے میں ہے۔ وہ دنیا میں جھوپڑے میں رہنے والا انسان ہو، وہ سوکھی روٹی اور چٹنی کھانے والا انسان ہو، وہ پیون لگا کپڑا پہننے والا انسان ہو، دنیا کی نظر میں وہ غریب ہو، حقیر ہو، فقیر ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ پروفٹ میں، وہ فائدے میں، وہ خسارے میں نہیں ہے، جس کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والا ہے، وتواصوا بالحق، اور سچائی کی تبلیغ کرنے والا ہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کا سبق دے رہا ہے، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، صبر کرتا ہے اور دوسروں کو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر پائی جائیں وہ پروفٹ میں ہے، وہ فائدے میں ہیں، باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہ تھا اس صورت کا ترجمہ۔ ترجمہ مطلب انواد۔ اب بنگلہ میں پتہ نہیں انواد کو انواد بولتے ہوں گے، بنگلہ والے تو تھوڑا گول کر دیتے نا، دہی کو دوئی بول دیتے ہیں۔ ترجمہ معنی، تو یہ ہو گیا معنی۔ اب آئیے اس کی ویاکھیا کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ سب سے پہلا سوال، ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اس لیے قسم کھاتے ہیں جب سامنے والے کو ہماری بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا 1000 روپیہ چوری ہو گیا، وہ میرے پاس آیا، عبدالغفار صاحب میرا 1000 روپیہ چوری ہوا ہے، کہیں آپ نے تو نہیں لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں لیا ہے۔ میں نے اگر اتنا کہا کہ میں نے نہیں لیا ہے تو سامنے والے کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی صاحب اللہ کی قسم میں نے آپ کا پیسہ نہیں لیا ہے، سامنے والا یقین کر لے گا یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے قسم کا مطلب۔ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکید کے لیے، اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میرے بندے میری بات نہیں مانیں گے، میرے بندوں کو میری بات میں شک ہوگا؟ نہیں نہیں، اللہ کی بات میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اپنے قرآن کی شروعات میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے بندو یہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو، جو تم قرآن پڑھنے جا رہے ہو، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کی، کوئی سندے کی، کوئی شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کا ایک ایک شبد سچا ہے، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تب اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، بہت مہتوپورن ہے، اس پر تم دھیان دو، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اس لیے اللہ قسم کھاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اس نے قرآن میں انجیر کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں طور سینا کی قسم کھائی،
اللہ نے قرآن میں مکہ شہر کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں سورج کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو یہ اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے ارے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، بچے کی قسم، بچوں کی قسم لوگ کھا لیتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے میں تیری قسم کھاتا ہوں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، نہ بیوی کی قسم کھانا جائز ہے، نہ بچوں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ ماں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ محبوبہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ کھانے کعبہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ کھانے کعبہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم کھانے کعبہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا ہے۔ کھانے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان کھانے کعبہ کی پوجا کرتا ہے۔ ان کو جا کر کے صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھ کے سنا دینی چاہیے میرے بھائیوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور کھانے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود وہی پتھر ہے، کالا پتھر، طواف کے دوران جس کو چوما جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو چوما اور چوم کر کے کیا کہا، انی اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، کیونکہ تجھے چومنا میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ حضرت عمر نے دنیا والوں کو سندیش دے دیا کہ مسلمان حجر اسود کی پوجا نہیں کرتا ہے، اور حضرت بلال نے کھانے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان کھانے کعبہ کی پوجا نہیں کرتا۔ مسلمان اگر کھانے کعبہ کا طواف کرتا ہے، اس کی پریکرما کرتا ہے، تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کا آدیش ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ کھانے کعبہ ہمارے نزدیک مقدس تو ہے، مگر ہم کھانے کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اسی لیے کھانے کعبہ کی، آپ کھانے کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کو قسم کھانا ہے تو آپ کہیں گے رب کعبہ کی قسم، آپ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ایک اور مسئلہ یاد کر لو، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ کھاتے تو ہیں لوگ، بلکہ کھانے کا قرآن کی قسم کو تو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھائی قرآن اٹھا کر کے کوئی قسم کھا لے تو پورا زمانہ کہتا ہے یار اس نے قرآن اٹھا کے قسم کھائی ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، ویسے اللہ کے کلام کی قسم کھانا جائز ہے، مگر قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ قرآن تو کاغذ کا ہے، اس کے پیج تو کاغذ کے ہیں، یہ کاغذ اور یہ اس کے اوپر جو کاغذ لگا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم زبانی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی قسم، لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر کے اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو یہ غلط ہے، اور یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو جو لوگ اپنے جھگڑوں میں قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس حرکت سے باز آ جائے۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔
گویا اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، یہ سندیش دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، میرے بندو یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، اس کی قدر کرو، یہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر سمے تمہارے پاس آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ اس سمے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سمے کی اہمیت بتا رہا ہے، ٹائم کی اہمیت بتا رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا وقت بہت خراب ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ نہیں بولنا چاہیے ایسا، زمانہ خراب نہیں ہوتا، وقت خراب نہیں ہوتا، خراب ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ زمانہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وقت کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے وقت بہت خراب ہے۔ بس لوگ بول دیتے نا، کسی دن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ بولتے تھے پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھی تھی، میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگ بول دیتے ہیں پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھ کر کے آیا تھا، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ غلط ہے یہ چیز، حرام ہے۔